بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ پینشن اور ریٹائرمنٹ کے متعلق دو اہم نوٹیفیکیشن فائنانس کی طرف سے نئی سہولت، تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ایک اور ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے فائنانس کے دو اہم ترین نوٹیفیکیشنز پینشن اور ریٹائرمنٹ کے متعلق ہیں۔ فائنانس نے ان نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سرکاری ملازمین کے لیے نئی سہولت پیدا کر دی ہے۔ مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو یہ نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔ ناظرین، رول کے اندر ایک امنڈمنٹ کی گئی ہے، جو ترمیم کی گئی ہے۔ رول کو مزید ریلیکس کیا گیا ہے۔ تفصیلات یہ ہیں جی کہ فائنانس پنجاب کا ایک نوٹیفیکیشن یہ کہہ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، اپوائنٹنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں یا متعلقہ مجاز اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے پینشن کے تمام بینیفٹس کے نوٹیفیکیشن کرتی ہیں۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایل پی آر کا نوٹیفیکیشن شامل ہے، لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن شامل ہے، جی پی فنڈ کا نوٹیفیکیشن شامل ہے۔ اس کے علاوہ کمیوٹیشن اور پینشن کے جو معاملات ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں۔ ضلع کے اندر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس اور جو ضلعی آفس ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ مل کے ان نوٹیفیکیشنز کے اجراء کو پاسبل کرتی ہیں یا پاسبل بناتی ہیں۔ اور سرکاری ملازمین کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں جو ان کو ملتے ہیں ایل پی آر کے ٹائم یا لیو انکیشمنٹ کی صورت میں یا کمیوٹیشن کی مد میں، ان بینیفٹس کو یہ کلیئر کرتی ہیں۔ یہ رول گریڈ 1 سے 16 کے برابر کے ملازمین کے لیے ہوتا ہے۔ گریڈ 17 اور 17 سے اوپر کی جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں، ان کے جو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس کے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں وہ پنجاب لیول سے ایشو کیے جاتے ہیں، لاہور سے وہ ایشو ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام جو سی اوز کو ایڈریس کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ جو گریڈ 17 کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے تمام جو بینیفٹس یا ریٹائرمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن اور وہ پروویژنل لیول کی بجائے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہوگا، ضلعی اتھارٹیز ہوں گی، وہیں ان کے جو ہے بینیفٹس کو تیار کریں گی۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر کی گئی ہے، جو گریڈ 17 کا جو پہلے معاملہ تھا اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اور گریڈ 17 کے ملازمین جو ان کے جو بینیفٹس یا ریٹائرمنٹ کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوں گے وہ اب ضلعی سطح کے اوپر ہوں گے، وہیں ان کے بینیفٹس تیار کیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھی سہولت ہو جائے گی ملازمین کے لیے۔ دوسری بڑی خبر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ یہ چیز سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے اور اس ایشو کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے۔ فائنانس کی کلیئرفیکیشن بھی آئی ہے، لیکن ہم آپ کو فائنانس کا جو آلریڈی ایشو ہوا نوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کون سی کنسیڈر کی جائے گی، یعنی جب کیس بنتا ہے تو آٹومیٹکلی ڈیٹ آف برتھ چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ سرکاری ملازم کے شناختی کارڈ کے اوپر ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہے اور اس کی جو سروس بک ہے اس کے اوپر ڈیٹ آف برتھ کچھ اور ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں فائنانس نے کلیریفائی کیا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو درست کنسیڈر کیا جائے گا یا کون سی ڈیٹ کو مانا جائے گا۔ کیا سروس بک کے اندر جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر تمام آپ کا جو سروس ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق بینیفٹ تیار ہوں گے، اس کے مطابق آپ کی سروس کیلکولیٹ کی جائے گی، یا جو آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اس نوٹیفیکیشن میں باقاعدہ طور پر اس چیز کو کلیئر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ تو اس جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو بھی ملازمین ہوں گے ان کی سروس بک کی بجائے آپ کی جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے سروس بک کے اوپر یا بعد کی لکھی ہوئی ہے وہ نہیں، بلکہ آپ کی سی این آئی سی کی ڈیٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی، یعنی کہ نیشنل جو آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کے اوپر جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی وہی کنسیڈر ہوگی۔ جب آپ کا نادرا کا جو کارڈ ایشو ہوا ہے وہ ڈیٹ آف برتھ آپ کی حتمی تصور کی جائے گی، فائنل تصور کی جائے گی۔ اور سرکاری ملازم کی آپ پینشن کا جو ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا ہے پنجاب کے اندر وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 25 سال سروس ہونا ضروری ہے اور 55 سال عمر پوری کرنا ملازم کے لیے لازمی ہے۔ دونوں شرطیں پوری ہوں گی، لیکن یہ عمر جو 55 سال کی کنڈیشن ہے یہ کہاں سے کیلکولیٹ ہوگی؟ یہ آپ کے نیشنل آئی ڈی کارڈ جو قومی شناختی کارڈ ہے وہاں سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو جو ہے شمار کیا جائے گا یا اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ سی این آئی سی کے اوپر جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی وہی کنسیڈر ہوگی۔ اور یہاں پر دوسری سرکاری ملازم کو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہی آپ کی سروس بک کے اندر بھی وہی درج ہونی چاہیے۔ یوں تو یہ معاملہ بہت چھوٹا سا سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ہی آپ کے تمام بینیفٹس، پینشن کے بعد لیو انکیشمنٹ یا ایل پی آر کا دار و مدار، اور پینشن لینے کے بعد اگر آپ گروپ انشورنس کے اہل ہوتے ہیں وفات کی صورت میں فیملی کو ملے گی جو، تو ڈیٹ آف برتھ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح جب آپ کی پینشن ریسٹوریشن جس کو ڈبل پینشن کہا جاتا ہے اور 72 سال یا فارمولہ کے تحت 75 سال پر ہوتی ہے تو اس کا دار و مدار بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو بینیفٹس بنانے
بنانے اور کیلکولیٹ کرنے کے حوالے سے ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس لیے اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ آپ کی سروس بک اور آپ کی ID کارڈ کے اوپر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے، اس کو سیم ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے آج کے 2 اہم ترین نوٹیفیکیشن سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے اہم نوٹیفیکیشن سے آپ جلد از جلد آگاہ ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔